ہوتا ہے کہ جو انڈروجن ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے اووریز میں، اور مرد اور عورت میں دو ہارمونز پائے جاتے ہیں. وہ ہارمونز جو ہیں اگر وہ عورت میں زیادہ ہو جائیں تو اس کو نقصان دہ ہوتے ہیں، اور اگر مرد میں کم ہو جائیں تو اس کو نقصان دیتے ہیں. وہ ہے ٹیسٹوسٹیرون. ٹیسٹوسٹیرون پی سی او ایس کی وجہ سے عورتوں میں ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے پیریڈز کا سسٹم خراب ہوتا ہے. یا تو 1 مہینہ 2 مہینے آئیں گے، یا پھر 2 6 مہینے غائب مطلب اسکپ کر جائیں گے، یا پھر اس طرح ہوگا کہ ہارمونز کی خرابی کی وجہ سے ان کو پیریڈ شدید ہیوی بلیڈنگ ہوگی. پھر کئیوں کو ایسے ہوتا ہے کہ مطلب بچیاں ہیں، ان کو 1 مہینہ پیریڈ آئیں گے، 2 مہینے آئیں گے، پھر 6 مہینے سال تک پیریڈز نہیں آئیں گے. یہ سب، اور ان کا جب آپ ہارمونز ٹیسٹ کروائیں گے تو ان میں سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے جو میلز ہارمونز ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں. اور پھر ایسی بچیوں کو یا عورتوں کو چہرے پہ بال بھی آتے ہیں، ادھر نیچے سب بال اگتے ہیں، یہاں ٹھوڑی پہ بھی، مونچھوں پہ بھی بال اگتے ہیں. یہ سب کچھ میل ہارمون زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ پھر ان کا کولیسٹرول بھی عموماً ہائی ہو جاتا ہے. کئی عورتوں کو صرف سپوٹنگ ہوتی ہے، کھل کے پیریڈز نہیں آتے. کئی عورتوں کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. بچیاں ہوں یا عورتیں ہوں، میں ایک ہی لفظ استعمال کر رہا ہوں، بچیوں کو یا بڑی عورتوں کو جی ان کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ہر چیز میں ان کو جلن محسوس ہوتی ہے. ان کے پاؤں جلتے ہیں، ان کا سر جلتا ہے، ان کا جسم جلتا ہے. ہر جگہ ان کو جلن محسوس ہوگی، جیسے آگ لگی ہوئی ہے. ہوں تو ہوں عمومی 90% بچیوں کو یا 80% بچیوں کو ایسے مسائل سے وہ گزرتی ہیں. مجھے روزانہ 2 4 فون تو آتے ہی ہیں ایسے مسائل کے لیے. تو ان سب مسائل کے لیے علامات کے ساتھ ہم مختلف دوائیں دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو شفا دیتا ہے. اور پھر ان میں یہ بھی ہوتا ہے کہ انسولین ریسسٹنس ہوتی ہے ایسی خواتین میں. ان کی باڈی صحیح اس طرح سے سے کیا مراد ہے انسولین ریزسٹنس سے؟ مراد ہے کہ ان کی جو شوگر لیول ہائی ہوتا ہے ان کا، یہ باڈی صحیح طرح ٹھیک ہے. پراپر انسولین آبزرو نہیں کرتی. تو ان میں وہ جب چیک کراتے ہیں تو ڈاکٹر ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو انسولین ریزسٹنس ہے، تو ان کو وہ عموماً میٹفورمین کی گولی دے دیتے ہیں. عورتوں کو جب بھی ڈاکٹر میٹفورمین لکھ کے دے، ان کی انسولین ریزسٹنس ہوتی ہیں، اور ان کو پھر وہ میٹفورمین دینے سے ان کے لیے ان کے پیریڈ آنا شروع ہو جاتے ہیں ریگولرلی. وہ جب تک وہ میٹفورمین کھاتی رہیں گی ان کے پیریڈز آتے رہیں گے. وہ جس دن چھوڑ دیں گے اگلے مہینے پیریڈز نہیں آئیں گے. مثلا جو پنجابی میں کہتے ہیں نا ڈنگ ٹپاؤ کام، علاج نہیں ہے یہ صرف ڈنگ ٹپاؤ کام ہے. عورتیں اس سے بڑا خوش رہتی ہیں کہ ہمارے پیریڈز پراپر آ رہے ہیں، ہم ٹھیک ہیں، حالانکہ وہ ٹھیک نہیں ہوتی. کیونکہ وہ ٹھیک اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ اگر میٹفورمین کھانا چھوڑ دیں گی تو پیریڈز نہیں آئیں گے. تو اگر میٹفورمین کھاتی رہیں گی تو پیریڈز آتے رہیں گے. لیکن اکثر ایسی عورتیں میٹفورمین کھانے سے اور پیریڈز ریگولر ہونے کے ساتھ میٹفورمین کے ساتھ وہ پریگننٹ نہیں ہوتی. تو یہ اس قسم کے یہ بے شمار پرابلم عورتوں میں یہ پائے جاتے ہیں کہ ان کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، پیریڈز کم ہو جاتے ہیں. ایکچولی یہ اکثر چیزیں بچیاں اپنے ماں سے لیتی ہیں، ان کے نسل میں ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں. ان کی ماں کو ہوگا یا نانی کو ہوگا یا دادی کو، کسی نہ کسی کو ایسے مسائل ہوتے ہیں، اس طرح پھر وہ بچیوں میں منتقل ہوتے رہتے ہیں.